لوگ آپ سے نوٹیفیکیشن کا پوچھنا چاہتے تھے، آپ کو چاہیے تھا ان دنوں پریس کانفرنس کرتے، 29 کو کرتے، 30 کو کرتے، ان دنوں آپ غائب رہے، اس کی وجہ سے پورے ملک میں بے چینی پھیلی۔ اس کا ذمہ دار خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ ہے یا قیدی نمبر 804 ہے، یا آپ خود ہیں؟ آپ کو عوام کو مطمئن کرنے کے لیے ان دنوں پریس کانفرنس کرنی چاہیے تھی کہ کام کہاں اڑا ہوا ہے، کون اپنی شرطیں منوانا چاہتا ہے، کون سودے بازی کر رہا ہے، کس کو راضی کرنے کے لیے آپ یہ سارے جتن کر رہے تھے۔ اور مجھے لگتا ہے کہ شاید اسی محبوب کو راضی کرنے کے لیے آپ نے یہ اتنی سخت پریس کانفرنس کی ہے کہ اسے یقین آ جائے کہ جناب آپ کے لیے میدان ہم صاف کرنے والے ہیں، خالی کرنے والے ہیں، آپ کھل کھیلیں گے اور اکیلے ہی کھیلیں گے، آپ کے مد مقابلے بھی ہم کسی کو نہیں چھوڑیں گے۔ جو کچھ ضمنی انتخابات میں ہوا، جنرل انتخابات میں 8 فروری کو ہوا، اسی طرح کے انتخابات ہوں گے، اسی طرح کے لیڈر آپ لائیں گے۔ تو جناب ڈی جی صاحب اس فقیر کو یہ سمجھا دیں کہ ملک کیسے چلے گا۔ آپ جس کو پوچھ رہے ہیں تم ہو کون، آپ کو بھی پتہ، آپ ہی لائے تھے۔ وہ کون ہے؟ وہ عوام کا نمائندہ ہے، اس کو 2/3 اکثریت دی تھی عوام نے۔ وہ اگر کبھی تنقید کرتا ہے، اچھا میں آپ کی ساری پریس کانفرنس پہ تو تبصرہ نہیں کرنا چاہتا، اب میں آپ سے صرف کبھی کبھی پریشان ہوتا ہوں بے حد، اس لیے کہ میرے قائد، میری جماعت جمعیت علماء پاکستان ہمیشہ پاک فوج کے ساتھ کھڑی ہے، کھڑی رہے گی، لیکن میں پریشان اس لیے ہوتا ہوں کہ جو اسمبلی میں کھڑے ہو کے میری فوج کو گالیاں دیتے تھے وہ آپ نے وزیر بنائے ہوئے، اور جن کے بیانات جو کہتے تھے کہ بمبئی حملوں کی ذمہ دار ہماری فوج ہے، جن کے بیانات آج بھی ویڈیو بھی موجود ہیں، پرنٹ میڈیا پہ بھی ریکارڈ پہ موجود ہیں، جن کے لیڈر نواز شریف جاتی عمرہ میں مودی سے جفیاں ڈالتے تھے، جن کی بیٹی کہتی تھی یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، ان سے آپ راضی ہیں؟ اور ایک پہ آپ کا غصہ ہے کہ وہ فوج کے بارے میں بات کرتا ہے، اب وہ کہتا ہے پاکستان بھی میرا، فوج بھی میری، میں فوج کا، فوج میری۔ وہ کسی ایک فرد یا 2 افراد کے خلاف بات کرتا ہوگا تو ان کو اسے مطمئن کر دینا چاہیے۔